حنین کے موقع پر، بلکہ دوسرا غزوہ تھا، مقام جعرانہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور آپ نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ، ان کو مال غنیمت میں زیادہ حصہ دیا، اور جو انصار تھے، قدیم الاسلام تھے، جنہوں نے اپنے گھر بار، اپنی دولت، ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دی، ان کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ فطری بات ہے کہ ایسے موقع پر انسان کے ذہن میں رنج پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے۔ انصار کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، ان ھذا الحی من الانصار قد وجدوا فی انفسہم، کہ یہ جو انصار کا قبیلہ ہے ان کو تکلیف ہوئی ہے، دل میں محسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واللہ لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقومہ، کہ حضور تو اپنی قوم سے جا کر کے مل گئے، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا آپ نے۔ اب دیکھیے کس قدر نازک موقع ہے، اس ایسے موقع پر کوئی بھی ایک نامناسب جملہ پوری جمعیت کو منتشر کر سکتا ہے، صحابہ کی جماعت کے اندر انتشار اور افتراق پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ضرورت پڑتی ہے ایک فصیح اللسان کی، ایک ایسے شخص کی جو مزاج شناس ہو، جو زبان کا بادشاہ ہو، جو دلوں کے مخفی گوشوں پر دستک دے سکتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے فرمایا وَأَيْنَ أَنْتَ یا سعد، اور تم کہاں ہو، یعنی تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہوں، ہماری قوم کو غم پہنچا ہے، مجھے بھی دکھ ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انصار کو ایک جگہ جمع کرو۔ جمع کیا گیا۔ انصار کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت مختصر تقریر فرمائی ہے، انتہائی جامع تقریر، اور عربی ادب میں اس کو کہا گیا ہے الخطابۃ المعجزہ، ایسی تقریر جو عام انسان کی وسعت سے باہر ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقام ہے۔ فرمایا یا معشر الانصار ما قالۃ بلغتنی عنکم، کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھ تک پہنچی ہے؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر دنیا کے ایک تھوڑے سے مال و متاع کی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو گئی؟ وہ مال و متاع جس سے میں نئے نئے اسلام لانے والوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتا ہوں، اور تمہیں تمہارے اسلام کی طرف میں حوالے کر دیتا ہوں۔ یا معشر الانصار الم آتکم ذلالا فہداکم اللہ بی وعالتا فاغناکم اللہ بی واعداء فالف اللہ بین قلوبکم، اے انصار، کیا میں تمہارے پاس اس حالت میں نہیں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی، تم نادار تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے فقر کو دور فرمایا، تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب کے اندر الفت اور مودت پیدا فرمائی۔ انصار کہتے رہے وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ، یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے۔ اس کے بعد حضور نے ایک جملہ اور فرمایا الا تجیبوننی یا معشر الانصار، اے انصار، کیا تم مجھے جواب نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم کیا جواب دے سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا تو بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ آپ نے پھر فرمایا اگر تم جواب دو تو تم سچ کہو گے اور تمہاری بات مانی جائے گی، سب تصدیق کریں گے۔ تم اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو اتیتنا مخذولا فنصرناک، اتیتنا مطرودا فآویناک، یا رسول اللہ، آپ اس حال میں مدینہ منورہ تشریف لائے، کوئی آپ کو ٹھکانہ دینے والا نہیں تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کا کوئی مددگار نہیں تھا، ہم نے آپ کو مدد دی، یقیناً تم یہ بات کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ دلوں کو فوراً، زخمی دلوں کے اوپر مرہم کا کام کیا، اور سارا مجمع جو ہے روایت میں ہے کہ داڑھیوں جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی،
حضور نے فرمایا یا معشر الانصار واللہ لولا الہجرہ لکنت معشرا من الانصار ولو سلک الناس وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار وشعبهم اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار۔ آپ نے فرمایا کہ اے انصار، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں تمہارا ہی ایک فرد ہوتا۔ اگر لوگ کسی ایک گھاٹی کی طرف، کسی ایک وادی کی طرف چلتے ہیں تو میں انصار کی وادی کو اور انصار کے راستے پر چلنا پسند کروں گا۔ اور آپ نے دعا اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی، ان کے پوتوں کی، ان کی نسلوں کی مغفرت فرما۔ روایت میں ہے کہ مجمع کے اندر سب رو رہے تھے، حتی اخذلوا لحاهم، داڑھی تر ہو سب کی۔ اور اتنا بڑا جو انتشار ہو سکتا تھا وہ چند جملوں سے انتشار ختم۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وقال علیہ الصلاة والسلام ان من البیان لسحرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام اور اس بزم کی رونق عزیز طلبہ، وقت یقیناً کافی ہو چکا ہے اور اس وقت میں کسی تفصیلی خطاب یا تفصیلی تقریر کی گنجائش بالکل نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ حضرات نے، آپ کے ذمہ دار حضرات نے ہم لوگوں کو اس انجمن میں شرکت کے لیے دعوت دی ہے، اور ان حضرات کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ حضرات کی کارکردگی پر آپ نے اس انجمن میں جو مظاہرہ کیا ہے اس پر کچھ مختصراً تبصرہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پروگراموں کا مقصد جہاں اپنے عزیز طلباء کی حوصلہ افزائی بھی ہے، وہاں ان کمزور پہلوؤں کی نشاندہی بھی ضروری ہے جن پر اگر نشاندہی نہ کی جائے تو یہ ایک طرح سے ان کے حق میں خیانت شمار ہوگی۔ اس لیے مجموعی اعتبار سے میں عرض کروں تو آپ حضرات کی جو کارکردگی ہے نہایت ہی اطمینان بخش، قابل تعریف اور آپ کے روشن اور منور مستقبل کی غماز ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان محنتوں کو اور آپ کے اساتذہ کی محنتوں کو، اور جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں شب و روز گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ہی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ حضرات کے مستقبل کو تابناک بنائے۔ مجموعی اعتبار سے سبھی طلباء نے ماشاءاللہ بہت ہی ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور رہا یہ کہ کوئی اول آ جاتا ہے، کوئی دوم آ جاتا ہے، کوئی سوم آ جاتا ہے، تو یہ تو ہر امتحان میں ہوتا ہے، ہر مظاہرے کے اندر ہوتا ہے، لیکن جن طلباء کی پوزیشنیں آ جاتی ہیں، اگر وہ ان پوزیشنوں پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنی محنتوں کو آگے جاری نہ رکھیں تو بسا اوقات یہ پوزیشن ان کے لیے ترقی کا زینہ نہیں ثابت ہوتی، بلکہ تنزلی اور پس روی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور وہ طالب علم جو بسا اوقات نمبر میں سب سے کم ہوتا ہے، سب سے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ کو اور زیادہ محنت کرنی ہے اور زیادہ کوشش کرنی ہے، تو اس کا پیچھے رہنا کبھی کبھی اس کے لیے کامیابی کا زینہ بن جاتا ہے۔
تو ہمارے یہ مسابقے، ہمارے امتحانات اسی تناظر میں ہم کو دیکھنے چاہیے۔ اس میں آگے بڑھ جانے والے کو اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقام شکر اس کے لیے ہے۔ آئندہ وہ اپنی محنت کو جاری رکھے۔ اگر اس نے اسی چند کلیوں پر قناعت کر کے اپنے علمی سفر کو روک دیا، اپنی زبان و بیان کی جو تیاریاں وہ کر رہا ہے اس کے اندر کمی پیدا ہو گئی، تو کیا فائدہ ہوا اس پوزیشن لانے سے؟ نقصان ہو جائے گا۔ اور جن طلباء کی پوزیشن نہیں آئی وہ مایوسی کا شکار نہ ہو۔ دیکھیے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، چاہے بات امتحانات کے تعلق سے بھی ہے اور دوسری چیزوں کے تعلق سے بھی ہے۔ امتحانات میں یا کسی چیز میں نمبر 1 پر آ جانا یہ ہمیشہ کامیابی کی علامت نہیں ہوا کرتا ہے۔ دیکھو، کامیابی اسی کو ملتی ہے جو مسلسل جد و جہد کرتا ہے۔ ہم بچپن میں کہانی پڑھتے ہیں نا، خرگوش کی اور کچھوے کی۔ خرگوش کتنا تیز رفتار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا سفر چھوڑ دیتا ہے اور ایک درخت کے نیچے میٹھی نیند میں سو جاتا ہے۔ لیکن کچھوا اپنی کمزوریوں کے باوجود، اپنی کم رفتاری کے باوجود اپنے سفر میں رواں دواں رہتا ہے۔ روزانہ ہر وقت وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ جیت اسی کو ہوتی ہے۔ یہ کہنے کو ایک حکایت ہے، ایک کہانی ہے، لیکن زندگی کا ایک فلسفہ ہے اور ہم طالب علموں کے لیے ایک سبق ہے۔ ہماری جو علمی اور عملی زندگی ہے وہ مسلسل محنت کرنے ہی سے اس کے اندر ترقی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور کبھی ہم نے بہت زیادہ ترقی کر لی، پھر بیٹھ گئے، اور کبھی بالکل سست پڑ گئے، اس سے کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسلسل لگاتار محنت کرنے سے کامیابی ہمارے نقش قدم چومتی ہے۔ اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو پوزیشنیں ہیں، نمبرات ہیں، ان کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ جو حضرات، جن طلباء نے 10 طلباء ہیں ماشاءاللہ، 10 کے 10 جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ میں کچھ چند باتوں پر اور توجہ دلاؤں گا، بہت ہی مختصر انداز میں اشارہ ہی کروں گا بس۔ دیکھو، ہم لوگ جو ہیں اس علاقے کے جو ہیں، مغربی یو پی کے علاقے سے جو ہم تعلق رکھتے ہیں، عام طور سے ہماری توجہ اردو زبان سیکھنے کی طرف نہیں ہوتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو زبان سیکھے ہوئے ہیں، ہمیں زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، اس تصور کو آپ ذہنوں سے نکال دیجئے۔ اردو زبان پر جیسے ہم عربی زبان پر محنت کرنا چاہتے ہیں اور کرنی چاہیے، اسی طرح اردو زبان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو ہاشم سے۔ قریش سے آپ کا تعلق تھا، جن کی زبان کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ لیکن آپ پڑھتے ہیں سیرت کے اندر کہ اس در یتیم کو پرورش کے لیے قبیلے بنو سعد کے اندر بھیجا گیا، شہر کی فضا سے گاؤں کی فضا کے اندر منتقل کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ قبیلے بنو سعد جو ہے وہ زبان کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ قبیلہ سمجھا جاتا تھا، جس قبیلے سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ تعلق رکھتی ہیں، تاکہ زبان آپ کی درست ہو اور زیادہ بہتر زبان ہو جائے، اور آپ کو ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام پہنچانا ہے، نہایت صاف ستھری زبان میں اور شیریں انداز کے اندر اپنے سامعین تک آپ پہنچا سکیں۔ تربیت کرنے والے تو خود رب العالمین ہے، لیکن عالم اسباب کے اندر یہ سبق ہے سیرت کے اس پہلو میں کہ جو اہل زبان ہیں ان کو بھی زبان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح۔ اور آپ کی فصاحت کا کیا کہنا، اس کی آپ کا کلام ظاہر ہے کہ قرآن پاک کے بعد آپ کا کلام معجزہ ہے۔ احادیث مبارکہ پڑھتے ہوئے نہیں لگتا کسی قسم کا تکلف ہے، لفظ کے اندر کسی قسم کا ثقل ہے، بلکہ نہایت سلاست والی گفتگو آپ کی ہوا کرتی تھی۔ غزوہ تو میں عرض کر رہا تھا عزیز طلباء کہ ہم لوگ جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا علاقہ زبان والا علاقہ ہے، لیکن ایک زبان ہماری
آپس کی گفتگو کی ہے، جو ہم آپس میں بولتے ہیں، ان میں بعض ایسے جملے بھی آتے ہیں جو جملے تہذیب اور شائستگی سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور میں یہاں عرض کر دوں، مجھے معاف کیا جائے کہ ہماری جو نظامت کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی بعض جملے ایسے ہیں جو انتہائی کریہ محسوس ہوتے ہیں۔ ابھی آپ ہی کے پروگرام میں دعوت دی گئی کسی کو، اس میں ایک لفظ آیا اے جان من، یا جان، اس طرح کا کوئی لفظ تھا، وہ مجھے بہت ناگوار محسوس ہوا۔ اور یہ ہماری نظامت کی کتابوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ کسی معشوق کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ زبان جو ہے وہ انتہائی شائستہ ہونی چاہیے، اور یہ زبان سیکھنے سے آئے گی، اس لیے زبان پر آپ توجہ دیں۔ اچھا، بعض طلباء نے تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی، لیکن ایک طالب علم نے تقریر کرتے ہوئے اتنی زیادہ ادائیگی کی کہ وہ ہر جگہ را کو پر کر رہا تھا، ہر جگہ را کو پر کر رہا تھا، تو یہ برا معلوم ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کسی ماہر فن مقرر کو باقاعدہ سنیں۔ آج کل آسانی ہے، جو مقررین مشہور ہیں ان کے انداز بیان کو سننا بھی چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ جو تجوید کے قواعد آپ نے قرآن پاک میں پڑھے ہیں تو وہی کام دیں گے، آپ یہاں را پر کرنے لگیں گے تو برا محسوس ہوگا۔ گنوا دی ہم نے وہ میراث، اگر آپ نے کہہ دیا تو کتنا برا لگے گا، میراث ہی کہنا پڑے گا۔ کبھی آپ کہو کہ را پر فتح ہے اس لیے را پر ہوگی، تو یہ یہاں نہیں چلے گا، سمجھ گئے؟ تو آپ حضرات جو ہیں کسی بہت باکمال مقرر کو سننے کا بھی اہتمام کریں، اس کے آلات موجود ہیں اور آسانی موجود ہیں۔ اس لیے زبان ہم جو ہیں علمی زبان، اور ایسی زبان جس کو ہم مجمع کے اندر پیش کر سکیں، اس کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور باتیں کئی ساری، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ ایک مطالعہ ہمارا ہونا چاہیے۔ تقریریں صرف رٹ کر جو ہیں، اس میں بہت ساری تقریریں ایسی بھی ہیں جو معیار بلاغت سے گری ہوئی ہیں، آپ کی تقریر نہیں کہہ رہا ہوں، جو تقریر کی کتابیں آج کل مارکیٹ میں چلتی ہیں، تو اسے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں مطالعہ کر کے باقاعدہ تقریریں خود بنانے کا آپ حضرات جو ہے حوصلہ کریں گے تو انشاءاللہ اساتذہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، تو آپ کو مطالعے کا بھی ذوق پیدا ہوگا اور کتابوں سے آپ کی انسیت بڑھے گی۔ اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے، اور جو بھی آپ موضوعات متعین کریں اس میں اپنے اساتذہ کی رہبری بھی لیا کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی پرانے سے پرانا موضوع اٹھا کر آپ نے تقریر کر دی، یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھو، اساتذہ کی ضرورت آپ کو پڑے گی، آپ اس قدر وسیع افق والے نہیں ہو گئے ہیں کہ آپ خود سے سارا کام کر لیں گے۔ اساتذہ کی رہنمائی آپ ضرور حاصل کریں۔ آج کل کے موضوعات وقف ہے، مثلا اس پر تقریر ہونی چاہیے آپ کی، پردہ ہے، حجاب ہے، اس کے اوپر آپ کی تقریریں ہونی چاہیے۔ جو موضوعات اس طرح کے ہیں جو معاشرے کے اندر کافی حد تک جو ہیں ہمیں اثر انداز کرتے ہیں، جن پر معاشرے میں گفتگو ہوتی ہے، اس پر مواد ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اب میں آپ حضرات کے نتائج کا اعلان کر رہا ہوں۔